میری سالی جس کا نام شبنم ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت، اس کی عمر تو ابھی 16 سال تھی، لیکن اس کے اوپر بہت اچھے تھے۔ میں جب بھی اسے دیکھتا تھا تو پاگل سا ہو جاتا تھا، میرا دل کرتا تھا کہ میں اس کے ساتھ وقت گزاروں، لیکن کبھی ایسا موقع ملا ہی نہیں۔ آج میرے پاس موقع تھا کیونکہ ہم ایک ہی کمرے میں تھے۔ یہ ہاسٹل کا ایک کمرہ تھا جس میں رخسار جو کہ میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا اور میری سالی شبنم جو کہ میرے وائف کے ساتھ ہی ہسپتال آئی تھی۔ کمرے میں 2 ہی بیڈ تھے، ایک بیڈ پر تو رخسار تھی، بچہ تھا، دوسرے بیڈ پر میں نے شبنم کو سونے کو کہا۔ میں نے کہا کہ میں نیچے سو جاتا ہوں، تم اس بیڈ پر سو جاؤ، جس پر شبنم نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں، اسلام معاف، اس پر سو سکتے ہیں، میں دوسری سائڈ پر سو جاؤں گی۔ میری وائف بہت ہی گہری نیند میں تھی کیونکہ شام کو ہی جب اسے میڈیسن ملی تھی تو وہ سو گئی اور صبح تک اس کی نیند نہیں کھلنے والی تھی۔ میں بھی اب اس کے بیڈ پر ایک طرف سو رہا تھا، دوسری طرف شبنم تھی۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا کہ آخر کہاں سے آغاز کروں، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ بس شبنم اور میرے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ آخرکار میں نے ہمت کر کے اپنے پاؤں کو اس کے پاؤں کے ساتھ جیسے ہی ٹچ کیا تو اس نے مجھے منع نہیں کیا بلکہ اور بھی زیادہ میرے پاس ہو کر سونے لگی۔ مجھے اب اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ شبنم کو اس بات سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، شبنم شاید اب اس بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتائے گی۔ اب میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے پاؤں پر لگانے لگا، جن حبس پر شبنم میری طرف دیکھنے لگی۔ کمرے میں بالکل مدھم سی روشنی تھی، ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ شبنم اس وقت میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ شبنم نے کہا کہ کوئی بات ہے، آپ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کر سکتے ہیں۔ میں نے رخسار کی طرف دیکھا، رخسار کو وہ دیکھنے کے لیے گئی تو وہ بہت ہی گہری نیند میں تھی۔ اس کے بعد شبنم میرے پاس آ گئی۔ شبنم نے کہا کہ جس بات کا آپ کو ڈر ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ رخسار تو صبح تک اٹھنے والی نہیں ہے، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، اگر آپ کے دل میں ایسی ویسی کوئی بات ہے تو مجھے کر سکتے ہیں۔ آخرکار میں نے شبنم کا ہاتھ پکڑا اور شبنم کو کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اچھا وقت گزاروں، میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں بے قابو سا ہو جاتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ سب کچھ کروں جو رخسار کے ساتھ کرتا ہوں۔ جس پر شبنم نے کہا تو پھر کس بات کا ڈر ہے، میں بھی کافی دن سے اس بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن یہ بات سچ ہے کہ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی ایسا کوئی تعلق کسی سے نہیں بنایا۔ اسلم نے کہا کہ مجھے پتہ ہے تم بہت ہی شریف ہو، بہت ہی خوبصورت ہو، بہت ہی پیاری ہو، لوگ تو تمہیں شاید دیکھتے ہوں گے لیکن تم کسی کے قابو میں نہیں آئی۔ شبنم مسکرانے لگی۔ شبنم اور بھی زیادہ میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے حصے پر لگایا، جس پر شبنم اب کافی اچھے طریقے سے اسے پکڑے ہوئے تھی اور کافی اچھے طریقے سے اب اس نے کھیلنا بھی شروع کر دیا تھا، کیونکہ اب یہاں کوئی بھی آنے والا نہیں تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، رات کے تقریباً 1 بجنے والے تھے، اس لیے اب ہمیں یہاں کسی بھی بات کا ڈر نہیں تھا۔ ڈر تو تھا کہ رخسار کہیں جاگ نہ جائے، لیکن ڈاکٹر نے بھی بتایا تھا کہ رخسار صبح تک نہیں جاگے گی، جس کی وجہ سے ہمارے پاس ابھی کافی وقت تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شبنم اور بھی زیادہ میرے پاس ہو گئی، شبنم جو کہ میرے بالکل پاؤں کے پاس تھی، اور اس نے اب اچھے طریقے سے کھیلنا شروع کر دیا۔ جب اس نے اپنے طریقے سے کھیلنا شروع کیا تو مجھے کافی عجیب لگا۔ میں نے شبلنگ کو کہا کہ کیا تم نے اس سے پہلے کبھی ایسا کچھ کھیلا ہے کیا؟ جس پر شبنم نے نام میں سر ہلا دیا، لیکن میں اس بارے میں سب کچھ اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تم یہ سب کچھ کیسے جانتی ہو، تمہیں یہ سب کچھ کیسے پتا؟ تو جس پر شبنم نے مجھے بتایا کہ میرے پاس موبائل ہے نا، میں نے موبائل پر کئی بار ایسی بہت ساری فلم دیکھی ہیں، میں بھی تو گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، کیونکہ ان کا کوئی بھائی نہیں تھا، ان کے ماں باپ دونوں ہی اسکول ٹیچر تھے، وہ شام کو ہی گھر آتے تھے، اس لیے وہ اسکول پڑھنے کے بعد گھر واپس آ جاتی تھی۔ اس کے پاس اپنا موبائل تھا جس پر وہ فلم دیکھ سکتی تھی، اور شبنم نے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی، سب کچھ مجھے سچ بتا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اب مجھ سے بھی بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا، میں نے شبنم کو اچھے سے پوزیشن بنانے کو کہا۔ جب میں نے شبنم کو غور سے دیکھا تو میں سمجھ چکا تھا، مجھے بھی لگ رہا تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس کام میں اب جرم کو پریشانی ہونے والی تھی، کیونکہ میں جیسے ہی اپنی منزل کو حاصل کروں گا تو مجھے پتا تھا کہ شبنم کو بہت ہی زیادہ پریشانی ہوگی، لیکن شبنم بہت ہی زیادہ بہادر تھی، اس کے وار اس کی عمر سے بھی زیادہ اچھے تھے، جن کو دیکھ کر میں کافی بے قابو سا ہو جاتا تھا۔ میں نے انہیں تھام لیا اور اس کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھ کر کہا کہ تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ جس پر مجھے شبنم نے کہا کہ مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ باتوں باتوں میں میں نے کوشش کی اور
میں نے اپنی منزل کو حاصل کر لیا۔ رخسار تو سو رہی تھی۔ شبنم کو کافی یہ پریشانی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک کے ساتھ میں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تمہاری آواز سن کر کوئی آ جائے گا، لیکن اس سے کافی زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ اسی وقت مجھے شبنم نے کہا کہ مجھے پیچھے ہٹو۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ شبنم نے کہا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم مجھے اتنا پریشان کرو گے۔ اگر مجھے پہلے ہی پتہ ہوتا تو اتنی پریشانی ہونی ہے تو میں کبھی بھی آپ کو پاس نہ آنے دیتی، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اب شبنم میرا ساتھ دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد شبنم کو اچھے سے اچھا لگنے لگا۔ شبنم اب خود بھی میرا ساتھ دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم کافی اچھی طرح سے کھیل رہے تھے۔ اب شبنم اور بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ شبنم کو میں نے کہا کہ ہم اس سے بھی اچھا کھیل سکتے ہیں، لیکن یہاں زیادہ دیر نہیں کھیل سکتے، جس پر شبنم نے کہا کہ ہم کل گھر چلے جائیں گے، کیونکہ وہاں بھی تو رخسار میڈیسن لے گی اور جلدی سو جائے گی، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کافی دن اچھا وقت گزار سکتے ہیں۔ اس کہانی کا دوسرا پارٹ بہت جلد اپلوڈ ہوگا، اس چینل پر مل جائے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔